جو شخص بھی سوار کے دن یہ 3 تسبیح کا عمل کرتا ہے، اس عمل کی برکت سے وہ شخص تو امیر ہو جاتا ہے، لیکن اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی ہے کہ جس گھر میں یہ عمل پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے گرد و نواح میں جو اس کے ہمسائے ہوتے ہیں وہ بھی دولت مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عمل سے ایک ہفتہ سے دوسرے ہفتہ تک، یعنی کہ ایک سوار سے دوسرے سوار تک، آپ کے گھر سے نہ رزق ختم ہوگا، نہ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آئے گی، نہ کوئی بیماری آئے گی، نہ ہی آپ کے کام کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی۔ اس لیے آپ ہر سوار ہر پیر کے دن صرف یہ 3 تسبیح کا عمل کر لیا کریں۔ چند سال نہیں، چند مہینے نہیں، چند ہفتوں کے اندر آپ اپنے محلے کے امیر ترین شخص بن جائیں گے۔ اس لیے اس عمل کو ضرور کیجیے گا، نہایت قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ میں ایک بات آپ کے لیے واضح کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید یہ ایسا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا، اس کو جس کے نیت کے ساتھ پڑھا جائے، جس ارادے کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ قرآن مجید کو اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے مجھے شفا عطا فرمائے، یا کسی اور کے لیے پڑھیں کہ اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو شفا تندرستی عطا فرماتا ہے۔ آپ اس کے نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ اس کلام کی برکت سے مجھے رزق عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ اگر کسی ایسے شخص کے اوپر پڑھا جائے جو بیمار ہے، جس کی جان نکل رہی ہے اور روح نکلنے میں مشکل ہے، بیماری اس خفی کی قدر زیادہ ہے کہ اس کا روح نکلنا مشکل ہو چکا ہے، اس کے اوپر پڑھا جائے تو اس کی روح نکلنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو شخص بیمار ہوتا ہے اس کے اوپر سورہ یاسین شریف پڑھاتے ہیں تاکہ اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو جائے۔ اسی طرح اگر کسی مردے کے اوپر پڑھا جائے، کسی مرے ہوئے یا کسی قبر کے اوپر پڑھا جائے، تو اللہ اس قبر والے سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ الغرض قرآن کو جس نیت کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اس طرح کا معاملہ اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ اب قرآن کی یہ صورت ہے، بالکل مختصر سی صورت ہے۔ اس صورت کو توحید بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس کو کس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، کس قدر پڑھنا ہے، یہ مکمل تفصیل میں فرداً و فرداً بتاتا رہوں گا۔ آپ میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سب سے پہلے میں بتا دوں، قرآن پاک کے اسماء مبارک ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں مختلف نام بتائے ہیں کہ قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے، در حقیقت ہے، اس کو پڑھنے سے انسان کو ملتا کیا ہے، اور کیسے کیسے انسان پر رحمتیں برستی ہیں۔ ایک ہی آیات کو پڑھا جائے اور اس کی طاقت کو حاصل کیا جائے۔ دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بارے میں ہے کہ منتا جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے کفر کیا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز اس بندے کو گناہوں سے روکتی ہے، یعنی صلاۃ تنہا منکر جو نماز کو پڑھتا ہے وہ نماز اس کو گناہوں سے روکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ دیکھتے ہیں لوگ کچھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، لیکن واپسی پہ جوتا اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور نماز پڑھ کے جب باہر آتے ہیں تو گالم گلوچ بھی دے رہے ہوتے ہیں، چغلی غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو نماز پڑھ کے وہیں ایسے کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو نماز کہتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ نماز آپ کو گناہوں سے روکتی ہے، تو کیا ان کی نماز نے ان کو گناہوں سے نہیں روکا؟ بڑی سمجھنے والی، بڑی پتے کی بات ہے، بتا رہا ہوں۔ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی کسی بھی وظیفے کے اندر، کسی بھی عمل کے اندر آپ کا ناکام نہیں ہوں گے، یہ میری گارنٹی ہے۔ جو لوگ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے وظائف نہیں کام کرتے، ہم زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، نہ کسی بابے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ وظائف سے فائدہ ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ میری بات کو توجہ کے ساتھ سمجھ لیں۔ دوسری بات، تشخیص بھی ضرور کروائیں۔ تشخیص ہم فری کرتے ہیں کہ آپ کے وظیفے کے اندر اثر کیوں نہیں، تاثیر کیوں نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ مختلف یوٹیوب چینلوں سے، مختلف کتابوں سے وظائف کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی کے اوپر نظر بد لگی ہو تو اس کا علاج نہ کیا جائے، نہ کوئی دوائی اثر کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جادو ہو، نہ کوئی دوائی اثر کر رہی ہوتی ہے، نہ بندے کے اوپر کوئی اور معاملات کا اثر ہو رہا ہوتا ہے، اس بندے کی رپورٹیں بھی خالی آ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جنات، جادو، اس طرح کے جتنے اثرات بندے کے اوپر ہوتے ہیں تو بندے کے مختلف کاموں کے اندر مختلف رکاوٹیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پھر کوئی دوائی بھی کھائے تو اثر نہیں کرتی، کوئی ورد وظیفہ بھی کرے تو اثر نہیں کرتا۔ اس لیے تشخیص بھی ضروری ہے۔ تشخیص جب ہو جائے، پتہ چل جائے فلاں مرض ہے، یہ تشخیص ایسی ہے کہ جیسے کسی بھی بیماری کی رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ بیماری کتنی ہے اور کون سی بیماری ہے،
اس کا پھر علاج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب پتہ چل جائے گا اس بندے کے اوپر رجت ہے، اس بندے کے اوپر جادو ہے، نظر بد ہے، سایہ ہے، گویا کیا ہے، جب پتہ چل جائے تو پھر اس کا علاج کر لیا جاتا ہے۔ جب علاج کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کلام، کوئی بھی لفظ پڑھا جائے، جس نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے وہ انسانیہ پیدا فرماتا ہے، اس کو تاثیر عطا فرماتا ہے، اور وہ بندہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے ہر اسما میں ہر نام بابرکت ہے۔ قرآن کی آیات تو دور کی بات، اس کی جو الفاظ ہیں، اس کا جو نام ہے، قرآن اس کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ پہلا نام جو قرآن کا بیان کیا گیا وہ فرقان ہے۔ تبارک اللہ ذی، برکت والی ذات، فرقان کو، قرآن کو یعنی کہ اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا۔ یہ اس کا مطلب اور معنی ہے۔ فرقان، سب سے پہلے قرآن کے معنی کو اور قرآن کے لیے لفظ استعمال کیا گیا۔ دوسرا نام قرآن کا انفراقان ہے، شک یہ قرآن پختہ راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا قرآن بے شک وہ تذکرہ سے مراد نصیحت اور پرہیزگاروں کے لیے، یعنی کہ یہ قرآن جو ہے اس میں نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ چوتھا نام ذکی، یعنی کہ نصیحت کرو، بے شک ذکر نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے، یعنی کہ قرآن جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے نفع بخش ہے۔ جو انسان کا جتنا ایمان پختہ ہوگا، جتنا یقین رکھتا ہوگا، اس کو قرآن سے اتنی ہی زیادہ رہنمائی ملے گی۔ اس لیے یہ تو باتیں میں نے قرآن مجید کے بارے میں کی تاکہ آپ کو قرآن مجید کے بارے میں بھی پتہ چل جائے کہ قرآن مجید کی کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے، کتنے یقین کامل سے ہم نے پڑھنا ہے۔ اکثر ہم ساتھ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ موبائل بھی چلا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہمیں اور بھی خیالات ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں نہ وظیفہ اثر کرتا ہے، نہ بات بنتی ہے، نہ بابوں کے کام آتی ہیں، پھر ہم وظیفے کو کمزور سمجھتے ہیں، حالانکہ غلطیاں اپنی ہوتی ہیں، خطائیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، سستی ہم کر رہے ہوتے ہیں، وظیفے کی شرائط ہم نہیں پوری کر رہے ہوتے، تو پھر ہم شکایت دوسروں پر شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح ایمان کمزور ہوتا ہے۔ دوستو انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس عمل سے کتنے لوگوں کے حالات بدلیں گے، کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلیں گی، کتنے لوگ اس عمل سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جب یہ عمل شروع کیا تو ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، آج ہم الحمدللہ اتنی رزق کی اتنی فراوانی ہے، اتنا رزق نے رب نے عطا فرمایا ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے گئے، حج کے لیے انتظام ہوئے، اور وہ باتیں بتاتا رہوں تو بڑا وقت چاہیے۔ میرے ساتھ میں جن کو بتایا، ان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئیں، کتنا اللہ کا فضل ہوا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر بات نہیں کرتا۔ تو آپ دوستوں وضو کرنا ہے، اور جب وضو کریں تو آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ جب بھی آپ وضو کریں تو یہ کلمات پڑھ لیا کریں۔ بالکل 2 لفظ ہیں، اس سے ہوگا کیا کہ تمام پورا دن جب تک آپ وضو میں رہیں گے فرشتے آپ کے محافظ رہیں گے، آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ وضو کرو تو کہو بسم اللہ والحمدللہ، یہ کہہ لیا کرو، فقط اتنے سے الفاظ ہیں۔ جب بھی وضو کریں، نماز کا وضو کریں یا اس وظیفہ پڑھنے کے لیے وضو کریں، تو بھی کام کرنے لگیں تو آپ بس اتنا کہہ لیا کریں، بسم اللہ والحمدللہ۔ یہ الفاظ کے لیے آپ وضو کر کے آپ اپنی جگہ پر چلے جائیں، وہاں بیٹھیں اور اس عمل کو شروع کریں۔ کوشش کریں کہ جب آپ تنہا ہوں اس وقت کریں، اور اس عمل کو آپ کے بعد کیسے جاری رکھنا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کبھی اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں، کسی سفر پر جاتے ہیں یا کہیں بھی چلے جاتے ہیں، جب گھر میں واپس آئیں، کوئی گھر میں موجود ہو یا نہ ہو، آپ سب سے پہلے آ کر گھر والوں کو سلام کہیں، السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام اپنے گھر والوں کو کہیں، اگر گھر والے ہوں تو، اگر نہ ہوں تو پھر آپ کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ کہہ کر اس کے بعد ایک مرتبہ آخر درود پاک پڑھنا ہے، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک پڑھ لیں۔ اب یہ تو بعد میں کرنا ہے، عمل آپ ہر سوار کے دن، ہر پیر کے دن آپ نے کون سا کرنا ہے، آپ کو سمجھیے گا۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ نے 3 تسبیحیں سورہ اخلاص کی کرنی ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ یہ دوسرا عمل جاری رکھیں گے جو 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والا ہے، تو پھر اس کی تاثیر اور طاقت دیکھیے گا کہ کیسے پورا ہفتہ اور ہر لمحہ، ہر دن آپ کی کامیابی اور آپ کے قدم چومتا ہے۔ تو دوستو 3 قسمیں آپ نے درمیان میں سورہ اخلاص کی، یعنی یہ پڑھنا ہے،
اس کی خاص اجازت کے لیے آپ نے کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، ساتھ اپنا مقصد لکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا پھر کیسی مزید آپ کو کامیابیاں ملتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔